اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ عاجزی والے، تڑپ والے اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں۔ آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ اللہم اختم حیاتی بعمل صالح قاق بہ۔ اے اللہ پاک میری زندگی کو کسی عمل صالح پر ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالح جس کے ساتھ میں آپ سے ملوں۔ آمین۔ ہم لوگوں سے امید باندھنے میں بالکل دیر نہیں کرتے، وہ تو لازمی یہ کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اصل میں اپنے توکل کو، بھروسے کو دنیا سے باندھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے توقع بنا لیتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں، مگر جب دنیا سے لگائی امید ٹوٹتی ہے تو سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ہر بات مان جاتا تھا، اس نے تو وعدہ کیا تھا، پھر کیسے سب ہو گیا؟ وہ کیسے اس طرح کر سکتا ہے؟ تو سنو پیاری بہنوں، جب ہم عبد چھوڑ کر فنا کو اپنا بنا لیں گے تو یہی ہوگا نا۔ جب ہم اپنی رب سے ہر بات کو منسلک کرنے کے بجائے دنیا سے کر لیں گے تو یہی ہوگا۔ دنیا کے وعدے تو فانی ہیں، لا حاصل ہیں، کیوں نہ ہم ہر چھوٹے بڑے کام کی امید دائمی کر لیں۔ کیا اللہ سے بہتر کوئی وعدہ نبھانے والا ہے؟ نہیں نا، پھر ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ وہ توکل جو اس پر کرنا چاہیے، اندھا یقین جو ہم دنیا پر کر لیتے ہیں، وہ اس پر کریں تو نہ رسوا ہوں اور نہ ہی منہ کے بل گرے۔ بس توکل شرط کے سو، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہ ملے تب بھی وہ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ بس پھر ان وعد اللہ حق، ترجمہ، تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ المجیب، دعائیں سننے والا۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں، سلگتے ہاتھوں، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت و انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جس کا نام المجیب ہے، تو کیا تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ کی لاج نہیں رکھے گا؟ مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہیں، رب کے آگے ایڑیاں رگڑنے کا وہ سلیقہ عطا کرتی ہیں جس کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا لیتی ہیں۔ دعا امید کا خوبصورت نام ہے، دعا امید کا خوبصورت نام ہے۔ دعا کبھی بھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ جب انسان کے دل میں حقیقی طور پر ایمان آ جاتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی خامیوں سے زیادہ اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی آنکھ دے جو ہمیں ہماری عیب دکھا سکے، ایسا دل دے جو ہمارا تزکیہ نفس کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔
آزمائشوں سے گھبرائیے نہیں، بلکہ انہی کے ذریعے اپنے خالق و مالک کا قرب پا لیجئے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اسی کو آزماتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کیوں آزماتے بھلا؟ یہاں مگر یہ بات بھی ہے کہ اگر آزمائش میں مایوس ہوئے اور اللہ کی تقدیر پر سوال اٹھایا یا شکوہ کیا تو وہ خفا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان آزمائشوں کا بطور نعمت مسکرا کر استقبال کریں۔ ان سے کہہ دیں کہ تم پر بھی قادر ہے، تمہارے لیے بھی راستے بن جائیں گے، تمہاری ادھوری دعائیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری زندگی بھی رنگوں سے بھر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں، وہ ہمارے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ایک نوازش یہ بھی ہے کہ تمہیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرماتا ہے کہ جن کی باتوں سے تمہیں امید بھرا پیغام ملتا ہے۔ وہ جانتا ہے راتوں کی گئی عبادت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بے شک وہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ جب کوئی امید باقی نہ رہے تو یقین سے کام لینا شروع کر دیجئے، اور پھر کسی معجزاتی تبدیلی کو رونما ہونے پر لوگوں کو حیران کرنے کی خاطر اعلان کرنے کے بجائے چپتے چپتے شکر گزاری کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنا لیجئے۔ اللہ کی طرف اپنے اٹھتے قدم کبھی اس بات پر مت روکو کیا کر چکے ہو۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو پسند ہے۔ تمہیں تمہاری دعاؤں پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ تمہارا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ معجزے ہوں گے، بس تھوڑا سا انتظار رکھیں اور اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ بے شک وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے دعا نہ جانے کہاں اٹک کر رہ گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ دعا یعقوب علیہ السلام کی بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر وہ ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا سنی نہ ہو یا انسنی کر دی گئی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، لیکن معجزوں کو دیکھ کر لگے وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔